جب اسی سال حضور علیہ السلام طائف تشریف لے کے گئے حق کی دعوت دینے، اور وہاں پر گستاخوں نے سنگ باری کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، حضور علیہ السلام پر سنگ باری کی۔ حضور علیہ السلام جب سنگ باری کی گئی، حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس دن حضور طائف سے واپس مکہ پہنچے ہیں، مغموم ہیں، کچھ پریشان ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر جا کے آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ حبیب مغموم ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا جا اے جبریل، میرے حبیب کو پیغام دے کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اس غم کو دور کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو لا مقام کا مقیم بنا کے اپنی ملاقات کے شرف میں نوازا، اپنی ملاقات کے شرف میں نوازا۔ اور ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے، حضور علیہ السلام کی معراج کی ایک وجہ یہ بھی ہے، میں معراج کا واقعہ کچھ دیر آپ سے بیان کروں گا لیکن یہ کچھ باتیں سننا ضروری ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی معراج سے پہلے پوری انسانیت میں کیا پوری خلقت میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کی وحدانیت کا چشمدید گواہ ہو۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اگر کوئی پوچھے دیکھا تو جواب ہوگا دیکھا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت داؤد آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب نے اللہ کی طرف بلایا۔ لوگوں نے پوچھا جس کی طرف بلا رہے ہو اس کو دیکھا ہے؟ کوئی نہیں کہہ پا رہا کہ دیکھا ہے۔ کسی فرشتے سے پوچھ لو کہ اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نہیں کہہ پائے گا کہ دیکھا ہے۔ نبی رسولوں میں سے کسی سے بھی پوچھ لو اللہ کو دیکھا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ ہاں آنکھ سے دیکھا ہے۔ کوئی کہے گا آواز کے ذریعے کلام کیا، کوئی کہے گا فرشتے کے ذریعے کلام کیا، کوئی کہے گا پردے میں رہ کے کلام کیا۔ معراج کی رات اللہ نے فرمایا کوئی تو ایسا ہو جو کہے کہ ہاں میں نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ کو لا مقام کا مقیم بنایا، پھر صرف میرے مصطفیٰ کو یہ شان ملی۔ بھری خدائی میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے خدا کو دیکھ رکھا ہے، صرف میرے مصطفیٰ ہیں جو فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت۔ ہاں صرف میں ہی وہ ہوں جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے حسین انداز میں دیکھا ہے، بڑے حسین انداز میں دیکھا ہے۔ معراج کی ایک اور وجہ بیان کر کے میں عنوان پہ آتا ہوں۔ معراج کی ایک اور وجہ یہ ہے، یاد رکھیے گا حضور نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، 2 زمین پہ ہیں اور 2 آسمانوں پہ ہیں۔ حضور نے فرمایا زمین پہ اپنے غلام افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ زمین پہ میرا ایک وزیر ابو بکر ہے اور دوسرا وزیر عمر ہے۔ اور حضور نے فرمایا آسمان پہ میرے 2 وزیر ہیں جن میں سے ایک جبرائیل ہے اور ایک میکائیل ہے۔ اب یاد رکھیے گا جو جہاں کا بادشاہ ہوتا ہے نا نواز گوندل صاحب، اگر کوئی بادشاہ یہاں کا ہے تو اس کے وزیر یہاں ہوں گے، کہیں اور اس کا وزیر نہیں ہوگا، کہیں اور اس کا سفیر ہوگا۔ جو جس سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے اسی سلطنت میں اس کے وزیر ہوں گے۔ اب پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ انگلینڈ میں اپنا وزیر نہیں لگا سکتا، وہاں اس کا سفیر ہوگا۔ وزیر اسی کے ہوتے ہیں جس کی سلطنت ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں اور 2 آسمان پہ ہیں۔ پتہ چلا زمین پہ بھی رسول اللہ کی حکومت ہے اور آسمان پہ بھی رسول اللہ کی حکومت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا آؤ میرے حبیب علیہ السلام، آؤ ہم سے ملاقات بھی کرو، ہر تمہیں ہم وہ سلطنت دکھائیں جو ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، آؤ اپنی سلطنت کا مشاہدہ بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں حضور کی معراج کے 3 حصے ہیں۔ ایک معراج ہے، ایک حضور علیہ السلام کی معراج کے 3 حصے ہیں، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے۔ ایک اسراء ہے جو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک ہے، پھر ایک معراج ہے جو مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک ہے، پھر ایک اعراج ہے جو سدرۃ المنتہا سے لے کے لامکان تک ہے۔ اب بڑی لطیف بات ہے، آپ توجہ کیجئے تاکہ آپ کی سمجھ آئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ حضور کی معراج کے حصے 3 ہیں، حضور کی معراج کے حصے 3 ہیں، اسراء، معراج، اعراج۔ اور حضرت خواجہ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی، حضرت مجدد القسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے حضور کی معراج کے حصے 3 ہیں نا، ویسے حضور کی شان کے انداز 3 ہیں، اور ان 3 کے 3 اندازوں کو معراج کے دن معراج ہوئی ہے، تینوں اندازوں کو بھی حضور کے معراج کے دن معراج ہوئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں سب سے پہلا مقام کیا ہے معراج کا؟ اسراء ہے، جو مسجد اقصی سے لے کے مسجد حرام تک ہے، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک ہے۔ کہا حضور کی پہلی شان ہے وہ
شان بشریت، اس میں حضور کی شان بشریت کو معراج ہوئی ہے۔ وہ کیسے کہ جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے، سب انسانوں میں سب سے افضل انبیاء ہے، سب انبیاء وہاں صفے بنائے کھڑے ہیں اور رسول اللہ امامت کرتے ہیں، سب انبیاء رسول اللہ کے مقتدی بنتے ہیں۔ یہ شان بشریت کی معراج ہے، یہ شان بشریت کی معراج ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں حضور کے معراج کا دوسرا حصہ معراج ہے، اور حضور کی شان کا دوسرا انداز شان نورانیت ہے، حضور نور ہے۔ کہا حضور کی معراج کے دوسرے حصے میں حضور کی شان نورانیت کو معراج ہوئی ہے۔ وہ کیسے کہ جب حضور سدرہ پہ پہنچے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں میری حد ختم ہو جاتی ہے، یہاں سے ایک قدم بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام وہاں سے آگے نالین سمیت چلے جاتے ہیں۔ کہاں نوریوں کا امام جہاں رک رہا ہے، فاطمہ کا بابا وہاں سے آگے جا رہا ہے، یہ شان نورانیت کی معراج ہے۔ اور کہا حضور کی معراج کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اعراج ہے، جو مکان تک جاتا ہے۔ اور کہا حضور کی تیسری شان حقیقت محمدی ہے۔ کہا یہ شان نہ آج تک کوئی سمجھ پایا اور نہ قیامت تک کوئی سمجھ پائے اس کا۔ اور حقیقت محمدی کی معراج اس وقت ہوئی جب حضور علیہ السلام لا مکان میں گئے اور اتنا فاصلہ رہ گیا کہ 2 کمانے یا اس سے بھی کم یہ حقیقت محمدی کے معراج تھی۔ اچھا آج بعض لوگ کہتے ہیں یہ معراج تو صرف خواب تھا، یہ معراج تو صرف خواب تھا، یہ تو صرف روح کا سفر تھا۔ تو جو کہتے ہیں صرف روح کا سفر تھا، پہلے میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ اب بڑی غور سے میری بات سنیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ معراج صرف روح کا سفر تھا۔ میری بات سنیے، رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ کس کو سیر کرائی؟ اپنے عبد کو سیر کرائی۔ اب جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، اب جسم اور روح کے ملنے کا نام ہے۔ اگر روح نکل جائے گی تو خالی جسد ہوگا، اور جو خالی روح ہوگی وہ روح کہلائے گی۔ خالی جسم جسد کہلائے گا، خالی روح روح کہلائے گی۔ جب جسم میں روح جائے گی، روح اور جسم ملیں گے تو پھر وہ عبد کہلائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے روح کو سیر کرائی، کہا میں نے عبد کو سیر کرائی۔ عبد کہتے ہی جسم اور روح کے مجموعے کو ہے، پتہ چلا میرا مصطفیٰ جسم مبارک کے ساتھ معراج میں جلوہ گر ہوئے، جلوہ گر ہوئے تھے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اچھا یہاں بعض لوگوں نے کہا بھائی کہ ٹھیک ہے لیکن معراج جو ہے یہ صرف خواب کا سفر تھا، آپ کو صرف معراج کا واقعہ نہیں بلکہ اس میں ثبوت بھی آنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی معراج صرف خواب کا سفر تھا۔ میں نے کہا اچھا اگر یہ صرف خواب کا سفر تھا تو مجھے بتائیے، احادیث معراج میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے جانے سے پہلے وضو کیا۔ اگر یہ روح کا تصور تھا تو روح کون سا وضو کرتی ہے؟ حضور علیہ السلام سواری میں جلوہ گر ہوئے، روح کون سی سواری کرتی ہے؟ حضور علیہ السلام کے لیے دروازے کھٹکائے گئے، روح کے لیے کون سے دروازے ہوتے ہیں؟ اور جو تم کہتے ہو خواب تھا، مجھے بتاؤ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرماتے، صبح اٹھتے اور کہتے میں راتوں رات مسجد اقصی گیا، پھر راتوں رات میں لامکان پہ گیا، پھر راتوں رات میں نے اللہ سے ملاقات کی، راتوں رات جنت اور دوزخ دیکھی، واپس آ گیا اور میری آنکھ کھل گئی، یہ میرا خواب تھا، تو کافروں کو تکلیف کیا ہوتی؟ کافر شور کیوں مچاتے؟ پتہ چلا کافروں کو تکلیف تھی ہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، رسول اللہ جسم مبارک کا ساتھ لامکان پہ گئے اور اللہ سے مل گیا۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے مصطفیٰ کا۔ معراج کا ہوا کیسے واقعہ؟ اللہ اکبر، جب حضور علیہ السلام طائف سے واپس مکہ مکرمہ آئے تھے نا، زمین کا ذرہ ذرہ آغوش حیرت میں مبتلا تھا، زمین پہ غموں کا ڈیرا تھا کہ یہ کیا ہو گیا کہ آج زمین پہ فاطمہ کے بابا کے اوپر سنگواری کی گئی ہے، زمین پہ غم کا ڈیرا تھا، لیکن عرش پہ حبیب کی آمد کا پھریرا تھا، باغ جنت کو نکھارا جا رہا تھا، عرش و کرسی کو سجایا جا رہا تھا۔ اللہ کریم کی طرف سے رضوان جنت کو حکم ہوا کہ آج جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، طائر سدرہ کو حکم ہوا کہ آج قبولیت کا جھنڈا اٹھا لو، حضرت میکائیل کو حکم ہوا کہ آج جو ہے وہ رحمت کا جھنڈا اٹھا لو، حضرت اسرافیل کو حکم ہوا کہ آج سور کو ہلانا مت، حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ آج قبضہ روح سے باز آ جاؤ، رضوان جنت کو حکم ہوا کہ جنت کی حوروں کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا جائے۔ فرشتے سہم گئے، کہا یا اللہ کیا قیامت آنے
آنے والی ہے. کہا نہیں نہیں, قیامت نہیں, ہمارے حبیب کی سواری آنے والی ہے, ہمارے حبیب کی سواری آنے والی ہے. پھر وہ کیا ہی منظر تھا. حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. 9 بار حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی رب ارینی, یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, یا اللہ تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. جواب آتا لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. وہاں وہ کہتے کہ یا اللہ تیرا مشتاق ہوں. یہاں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. یہاں اعلیٰ حضرت نے بہت خوب کہا ہے. داری شاہد صاحب ماشاءاللہ آ گئے ہیں, نعت شریف یہی پڑھیں گے, لیکن میں بھی اعلیٰ حضرت کے یہاں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہاں کہا ہے, اسی منظر کو کھینچتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت آپ کی خاطر کشادہ ہے جو, آپ کی خاطر کشادہ ہے وہ جو کلیم پر راستے تھے. آپ کی خاطر کشادہ ہے جو. حضور کا پیغام ملتا ہے, آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اللہ اکبر. تبارک اللہ یہ شان تیری, تجھ کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش للکرانی, کہیں تو وہ جوش للکرانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں تو وہ جوش للکرانی. حضور علیہ السلام کا پیغام ملتا ہے, آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. میں نے مختصر وقت میں واقعہ بیان کرنا ہے. حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے, جبریل آئے, کیسے تلوے چوما, آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے جلدی سے واقعہ کی طرف جانا ہے اور چند نکات آپ کے آگے بیان کرنے ہیں. پھر قاری شاہد صاحب کو انشاءاللہ میں بھی سن کے ہی جاؤں گا انشاءاللہ. حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. باغ عالم میں باد بہاری چلی, خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر. جبرائیل آگے سنائی خبر کہ چلیے چلیے شہنشاہ والا کہر حق کو شوق لکھا. آج کی رات ہے حق کو شوق لکھا. حضور کا جب سفر شروع ہوا, حضور علیہ السلام براق پہ جلوہ گر ہوتے ہیں. جیسے آج تم حضور کی نعت پڑھ کے جھومتے ہو نا, یہ قاری شاہد صاحب خود جھوم کے ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں. یہ آج صرف ہم نعت سن کے نہیں جھومتے, حضور براق پہ جلوہ گر ہوئے نا, براق نے اپنے مقدر پہ جھومنا شروع کر دیا. اور آپ جانتے ہیں حضور سب سے پہلا سٹاپ کہاں فرمایا حضور نے معراج میں؟ سب سے پہلا سٹاپ کہاں تھا؟ آج ہم مدینہ مکہ مکرمہ جائیں نا, حج پہ جائیں, پہلے مدینہ منورہ جائیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, اللہ کے گھر سے پہلے مدینہ جا رہے ہو. سنو, معراج کی رات بھی عرش اولا کا سفر تھا, لیکن حضور کا پہلا سٹاپ مدینہ منورہ تھا. اور بھائی جان, فضیلت مکان کی نہیں ہوتی, فضیلت مکی کی ہوتی ہے. جب مکان کے مکی میں جانے, جب مکی کے مکان میں جانے سے پہلے مکان کا یہ عالم تھا کہ اللہ کا نبی لا مکان پہ جا رہا ہے, لیکن پہلے مدینہ منورہ رک رہا ہے. تو آج جب وکیل گنبد خضرا موجود ہے تو عالم کیا ہوگا. ادھر رکتے ہیں, مدینہ منورہ میں 2 نفل پڑھتے ہیں, پھر حضور آگے تشریف لے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے میں نے رستے میں دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں میرے پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. مسجد اقصیٰ حضور علیہ السلام پہنچتے ہیں. حضور علیہ السلام سے پہلے وہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی جماعت جمع ہے, ارواح جمع ہے, سب کس خواہش سے حاضر ہے کہ آج رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا حیات نبی کا مسئلہ یہاں بھی حل ہو رہا ہے. اور مردہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اگر سارے انبیاء کی ارواح قبروں میں جانے کے بعد بھی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی خاطر حاضر ہے, تو ذرا سوچو جس کے مقتدی ایسے زندہ ہیں تو امام الانبیاء کی حیات کا حالت کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے کہا مقصد یہ تھا, نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے
آیا ہوں مالی اول آخر دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے دست بستہ. میں نے بتایا کوئی اعلیٰ حضرت کیا ہے. الحمدللہ ہم نے صرف شعر نہیں رٹے, الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. تمام انبیاء کی ارواح جمع ہے. سب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ امامت کروائیں, ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام امام بنتے ہیں, سب نبی حضور علیہ السلام کے مقتدی ہیں. آپ یہاں تک تو سنتے ہیں نا, آگے محدثین نقل کرتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا لی نا تو وہاں مجلس ختم نہیں ہوئی, حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی ارواح ہے. ہر نبی کھڑے ہو کے اپنی فضیلت بیان کر رہا ہے, اپنے جو اللہ کے اس پہ عنایات کا ان کو بیان کر رہا ہے. آدم علیہ السلام اٹھے, کہا میں سب انسانوں کا باپ ہوں. حضرت نوح علیہ السلام اٹھے, کہا میری کشتی کو اللہ نے ایسے کنارہ دیا. حضرت ابراہیم اٹھے, کہا میں اللہ کا کلیم ہوں, اللہ کا خلیل ہوں. حضرت موسیٰ اٹھے, کہا میں اللہ کا کلیم ہوں. حضرت عیسیٰ اٹھے, کہا میں روح اللہ ہوں. تمام انبیاء نے جب اپنی شانوں کو بیان کر لیا نا, آخر میں تاجدار ختم نبوت اٹھتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں, ختم نبوت کا تاج اللہ نے مجھ پہ سجایا ہے. اللہ نے مجھے قیامت کے دن شفاعت کبریٰ دی ہے. اللہ نے مجھے سب رسولوں کا امام بنایا ہے. اللہ نے میری خاطر ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں آج میں لا مقام پہ اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. سنو رسول اللہ کے غلاموں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے, حضور نے خطبہ مکمل کیا. ابراہیم اٹھ کے اونچی آواز میں کہتے ہیں او انبیاء کی جماعت سن لو, مقام و مرتبے میں محمد رسول اللہ ہم سب سے آگے نکل گئے. مقام و مرتبے میں محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ باغ عالم میں باد بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی. آج کو یہاں سے چلے سواری مریدکے میں رک جائے, آج کو یہاں سے چلے اور سواری رائے وینڈ میں رک جائے اور کہے میں نبی جیسا اور اپنی شکل دے, تیری سواری علی پور پراش کا چلے تو رائے وینڈ سے آگے جاتی رہی ہے. مقابلہ اس سے کرتا ہے جس کی سواری مکے سے چلتی ہے اور عرش قریب پہ جاتی ہے. باغ عالم میں بادیں بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی, اور یہ سواری سوئے ذات بھاری چلی ہے. سواری سوئے ذات بھاری چلی. شاہ دھولا آج کی رات ہے اور نبیوں مرتبہ ہی نہیں, ارے عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں. ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں, ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں. جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے شاہ دھولا کی سواری چلتی ہے. اللہ اکبر. ساتوں آسمانوں پہ حضور فرماتے ہیں مختلف انبیاء سے میری ملاقات ہوئی. میں نے تیزی سے ختم کرنا ہے, یہاں آپ کے آگے کچھ نکات رکھنے ہیں. جب سدرہ پہ یہ خبر پہنچی نا کہ حضور آ رہے ہیں, سارے فرشتوں نے اللہ سے عرض کی سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا درخت ہے, 7 آسمان اوپر یہ ایک بیری کا درخت ہے, اور اس سے آگے انتہا ہے, اس سے آگے مخلوق میں سے کوئی نہیں جا سکتا, جبریل بھی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. جب حضور سدرہ پہ پہنچے فرشتوں نے اللہ سے عرض کی یا اللہ سنا ہے کہ 2 کریموں کی آج ملاقات ہے, آج تیرے حبیب سدرہ سے گزریں گے, یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم تیرے حبیب کا دیدار بھی کر لیں اور ان پہ سلام بھی پڑھ لیں. اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. سدرۃ المنتہا پہ فرشتوں کا جھمگٹا ہے, اس درخت کے ہر پتے پہ ایک فرشتہ ہے. حضور گزرتے ہیں, سب حضور کو سلام کہتے ہیں. پھر ایک مقام آیا سدرہ سے آگے جہاں جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ بس
یہاں میری حدیں ختم، یہاں سے ایک قدم بھی آگے گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اور براق بھی یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا جبریل سنو، اگر یہاں تمہاری حدیں ختم ہوتی ہیں تو یہاں سے میرا سفر شروع ہوتا۔ برف نامی تخت ہے، اس میں میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوتے ہیں اور آگے جا رہے ہیں۔ نواز گوندل صاحب جب حضور قریب پہنچ گئے نا تو حضور کے دل میں خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جا رہے تھے تو آواز پتہ کیا آئی تھی؟ فخلا نالائے، کہ اپنی جوتیاں اتار کے آئے، یہ مقام ادب ہے، نالین اتار کے آئے۔ حضور کے دل میں خیال آیا کہ اگر پہاڑی پہ آواز سننے جا رہے ہیں موسیٰ اور وہاں آواز آ رہی ہے فخلا نالائے، نالین اتار کے آئے، تو میں تو عرش بری پہ جا رہا ہوں، میں تو بلکہ لا مقام پہ جا رہا ہوں، برائے راست ملنے جا رہا ہوں۔ حضور کے دل میں خیال آیا کہ میں نالین اتاروں۔ پھر کیا ہوا؟ جب قریب عرش پہنچے، شافع روضے جدا، خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا، آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے یہ عرش بھی طالب نالین ہے اور چوم لینے دیجئے اسے، یہ عرش بھی بے چیل ہے۔ آواز آئی یہ کیسی بات ہوئی؟ وہ کلیم تھے تم حبیب ہو، وہ اور تھے تم اور ہو، وہ موسیٰ تھے تم محمد ہو، وہ تخلیق تھے تم تخلیق بھی ہو، بچے تخلیق کل بھی ہو، وہ طالب تھے تم مطلوب ہو۔ حبیب عرش بری پہ نالین سمیتا، ہمارا عرش تمہارے نالین چملے کو بیتا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب یہ خبر اڑی نہ کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، جب یہ خبر اڑی رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا اڑتے اڑتے یہ خبر عرش حق تک پہنچ گئی۔ بس یہ آخری 8 منٹ ہے، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ کہا کہ اڑتے اڑتے یہ خبر عرش حق تک پہنچ گئی۔ جب یہ بات اڑی نا کہ آج رسول اللہ آ رہے ہیں، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھوپیں، وہاں سے انوار ہنستے آ کر یہاں سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ جب یہ عالم تھا نا، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اڑتے اڑتے یہ خبر عرش حق تک پہنچ گئی۔ کہاں سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، کل مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے، پھر وہ آتا ہے جو پہلے آیا ہو، وہی قدم خیر سے پھرائے، جو پہلے تاج شرف میرے تھے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے۔ میں 7 منٹ کو اور کم کر لیتا ہوں تاکہ ہم قاری صاحب کو بھی انشاءاللہ ذوق سے سن سکیں۔ حضور علیہ السلام جب جا رہے تھے نا، سارا رستہ آگے چلتے ہیں، آخری مقام بیان کر دیتے ہیں اور واپسی کا پھر کبھی۔ حضور علیہ السلام جب بالکل پہنچ گئے نا وہاں پر، یہ یہاں پہنچ گئے ہیں نا، جب حضور علیہ السلام بالکل عرش حق پہ پہنچ گئے، گوندل صاحب آواز آئی قف یا محمد، اے میرے حبیب ٹھہر جائیے، ان ربک یصلی۔ حضرت میرا ترجمہ سننا ہے، میں ہوں نقشبندی لیکن میرا مزاج جب پہنچ گئے نا حضور علیہ السلام، جب حضور علیہ السلام پہنچ گئے، آواز آئی قف یا محمد۔ الحمدللہ میرا مزاج پکا نقشبندیوں والا، نقشبندیوں میں ایک جامی بھی ہے الحمدللہ، تو میں پکا نقشبندی ہوں، مجددی ہوں الحمدللہ۔ تو حضور علیہ السلام جب پہنچ گئے، آواز قف یا محمد، اے میرے حبیب ٹھہر جائیے، ان ربک یصلی۔ جلدی سے ترجمہ کرتا ہوں، یصلی کا ایک معنی ہے نماز۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ اللہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یصلی کا ایک معنی کیا گیا درود، کہ میرے حبیب ٹھہر جائیے، اللہ درود بھیج رہا ہے۔ جنہوں نے یہ معنی کیا ان کی تحقیق ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو خود سمجھے وہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، اور یہ نقطہ اتار کے میں نے بات کو ختم کرنا ہے۔ یصلی کا ایک معنی درود۔ اب یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ جملہ اسمیہ ہے جو دبان کر یہ آتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر وقت اللہ درود بھیج رہا ہے۔ جب ہر وقت بھیج رہا ہے تو پھر روک کیوں رہا ہے؟ اس میں نئی بات کیا ہے؟ کہا رک جاؤ، ان ربک یصلی، جب انہی پہ درود بھیج رہا ہے تو انہی کو روک کیوں رہا ہے؟ سمجھ آئی؟ اب میں ترجمہ کروں، یصلی کا ایک معنی ہے قریب آنا۔ اللہ نے فرمایا جب کوئی مہمان آئے نا، قریب ہو کے استقبال کیا جائے، وہ وجود سے پاک ہے۔ اب جیسے اس
شان کے شایع ہے ویسے اللہ نے فرمایا حبیب ٹھہر جاؤ یہاں تک تم آئے نا اب اللہ اپنی شان قدرت سے تمہارے قریب ہو کے تمہارا استقبال کر رہا ہے میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا ایک حضرت نے کہا توبہ 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 یہ کیا بول گئے اللہ قریب آ رہا ہے میں نے کہا بھائی جان جب اپنے غلام بخشوالے ہو تو شب برات کی رات اللہ کو پہلے آسمان میں تجلی کرتا مان لیتے ہو شب معراج حبیب کے استقبال کے لیے ہم قریب ہونا بھی نہیں کہہ سکتے اعلیٰ حضرت کا ہی تقویٰ کرتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کہا حجاب اٹھ لے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے حجب کھڑی تھی وہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ہمیں سرکش تو کر نہیں سکتا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى آیت کا ترجمہ ہی کروں گا ثم دنا ترجمے پہ مائک چھوڑنا ہے میں نے دنا کا مطلب ہے گوندل صاحب نیچے سے اوپر جانا اور فتدلى کا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنا یہ نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے تھے دنا کا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانا ثم دنا فتدلى اللہ وجود سے پاک ہے اس کا وجود سے پاک ہے لیکن جیسے اس کی شان ہے شایع ہے ویسے دنا کا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانا فتدلى کا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنا ثم دنا یہ اوپر سے نیچے فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم حضرت جعفر صادق کہتے ہیں یہ دو کمانوں کا فاصلہ تو سمجھ آ رہا ہے نا یہ او ادنا قربت کی وہ انتہا ہے جس کو نہ آج تک کوئی سمجھ پایا اور نہ قیامت تک کوئی سمجھ پا سکتا ہے کہ یہ او ادنا ہے کیا اللہ نے وہ قرب عطا فرمایا اللہ کریم حضور علیہ السلام کے معراج کا صدقہ ہم سب پہ بھی کرم فرمائے اللہ کے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت سے وابٹے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے آج تو میں نے معراج پہ ہلکا سا اگر آسان زبان میں وہ ایک ٹچ کیا ہے انشاءاللہ شب معراج کو عیدگاہ شریف میں محفل ہے اس میں انشاءاللہ میں تفصیل سے حضور کی معراج پہ انشاءاللہ بیان کروں گا تفصیل سے بیان کروں گا تو انشاءاللہ جو وہاں تشریف لا سکے آ جائیے گا تو وہاں انشاءاللہ حضور کی معراج پہ تفصیل سے بیان ہوگا میں حق کھانے کا بھی عادی نہیں ہوں حرم کھانے کا بھی عادی نہیں ہوں میں قاری شاہد صاحب کا دعوت دیتا ہوں بنات شریف پڑھیں کسی کے سال ثواب کا کہا گیا تھا زاہد اکرام صاحب کے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو مقام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے بحران رحمت والوں اللہ تعالیٰ آپ نے نام ہی ایسا رکھا ہے بحران رحمت ہر واری رحمت برس جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ آپ کی ساس حاجی مشتاق صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جن کی ساس کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے حاجی بشارت صاحب کی مغفرت فرمائے میری ہی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ تو یہ میرے لیے سرمایہ حیات ہوگا زاہد اکرام صاحب کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری بھی مغفرت فرمائے آپ کی بھی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمت حلال اور وفادار رہے رکھے دوران گفتگو کی غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں